تو میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم اسے بدلنا چاہیں، یا اس پہ میں ایک اور بات آپ کو یہاں پہ واضح کر دوں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس حوالے سے کسی بھی غلط فہمی کا شکار ہوں، یا غیر مذہب کا جو ہے غیر مذہب کا معاملہ یا ظالموں کا معاملہ ہم سے بالکل الگ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بظاہر جو ہے بظاہر رب تعالیٰ نے ہمیں نصیب تقدیر میں امتی ہونے کا یا کلمہ پڑھنے کا اور ایمان لانے کا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی شک باقی رہتا نہیں ہے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ ہماری ظاہری زندگیوں کے اعتبار سے جو ہے کلمہ پڑھ لینا یا کلمہ گو پیدا ہونا بے شک ہم انسانوں کے بس میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بات ہمارے ذاتی یا ایک ایک مسلمان کے نصیب تقدیر کی ہو رہی ہے، تو یہ چیز بات واضح کرنے والی یا لازمی اور ضروری ہے کہ ان 4 چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچنا، فکر کرنا یا تحقیق کرنا شاید ہم جیسے کم ایمان والے جو مسلمان ہیں یا مسلمانوں کو گمراہ کر دے، ٹھیک ہے۔ اس لیے پریزنٹ حال میں موجود کے یا صورت میں یا حال کے وقت کے اعتبار سے فیصلہ کرنا ہے ہمیں اکیلی اپنی ذات کا کہ کیا کلمہ پڑھنا دنیا کے انسان کے نصیب میں ہوا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا ہونا ہمارے نصیب میں ہوا ہے، کلمہ گو مسلمان پیدا ہونا کتنے بڑے نصیب اور شرف کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ان باتوں سے اندازہ آپ کر لیں یا آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ حقیقت آپ پر کھل جائے گی، واللہ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور حدیث کے اعتبار سے جو شروع میں بیان کی ہے میں نے، سعید اور شقی ہونے کی دلیل جو موجود ہے، اور وہ واضح اور پختہ دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ کسی میں جو ہے جرت نہیں ہے اسے بدل سکے یا بدلنے کی طاقت رکھتا ہو، ماں سوائے ہمارے رب کے یا آپ کے اور میرے رب رحیم کریم کے، ٹھیک ہے، اللہ کے، کیونکہ ہمارا رب اہل ایمان سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے، اور اہل ایمان محبوب ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ محبوب جو ہے اہل ایمان محبت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جسے یہ شرف حاصل ہو جائے، جسے یہ سعادت اس دنیا میں زندگی میں مل گئی ہے یا مل چکی ہے، اس کے لیے کتنے نصیب کی بات ہے۔ میری کی گئی ایک ایک بات یا ایک ایک لفظ سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، یا کس نصیب اور تقدیر کی بات کر رہا ہوں، یا کس قسمت کی بات کر رہا ہوں جس کو ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے، یا ہم کس کو بہانہ بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں صرف اور صرف اتنا کرنا ہے کہ ہمیں جو عطا کی گئی تقدیر اور نصیب کے اعتبار سے اپنا ایک ایک عمل یا اپنی ایک ایک پریکٹس جو ہے وہ اس کلمے کے حساب سے کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لحاظ سے کرنی ہوگی، اور محنت اور کوشش کرنی ہوگی، کام کرنا ہوگا اس پہ، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں آپ کی اور میری اب تک کی جو سمجھی جانے والی تقدیر اور نصیب اور لک ہم روز اس کو بدل سکیں گے رب کی توفیق سے، اللہ کی محبت میں گرفتار ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جلے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر تقدیر نصیب جو ہے لک پیچھے چھوڑ چکا ہوتا ہے مومن، ٹھیک ہے، جو اللہ کے عشق میں یا اللہ کے نبی کے عشق میں جلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا یقین ایمان اتنا کامل ہو جاتا ہے بندہ مومن کا کہ وہ خود کو ہر چیز یا ہر حالات میں، ہر مشکل پریشانی میں رب کی رضا مان چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سرنڈر کر چکا ہوتا ہے بندہ مومن، یا اس کے دل میں کوئی لالچ، کوئی خوف باقی نہیں رہتا، صرف اس لالچ کے کہ رب کی ملاقات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لالچ اس کے دل میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ان 2 ذاتوں سے جو ہے دور نہ ہو جائے یا کر نہ دیا جائے، اس خوف کے جو ہے دنیا کا، اس خوف کے علاوہ اس کو جو ہے دنیا میں موجود کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یا رہتا نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ میں صرف اور صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو مزہ عشق اور محبت میں جو ہے رب سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور جو کیفیت اور سرور، سکون، چین جو ہے ان سے محبت و عشق میں ہے، وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ تو ہے اور نہ ہو سکتا ہے، واللہ یہ میں آپ سے اپنی زندگی کے اعتبار اور لحاظ سے بات کر رہا ہوں اور عمل کرنے کا یا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو چیز میں آزما چکا ہوں، جس کو میں پریکٹس سے، عمل سے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد کی بات، کیفیت اور سرور کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، واللہ
ہو سکتا ہے دنیا آپ کو پہلے جو ہے پہلے پاگل نشئی سائیکو کہہ دے، یا انہیں القابات سے نوازا جائے آپ کو، ٹھیک ہے. آپ کے اپنے ہی یہ جو ہے وہ آپ کو ان القابات سے نوازیں گے، تو وہ جو وقت ہوتا ہے یا جو ٹائم ہے جب رب تعالیٰ ہمیں جو ہے بتاتا ہے، بلکہ عملاً زندگی میں دکھا رہا ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں، کہ جن رشتوں کو تم اپنا سمجھ بیٹھے ہو اور مجھ سے دور اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی کوشش سے غافل تھے، ٹھیک ہے، دیکھ لو یہ تمہارے کتنے اپنے ہیں. ٹھیک ہے، رب ہمیں دنیا میں دکھا رہا ہے یہ رشتے تمہیں یہاں کتنی جو ہے اہمیت اور قدر کرتے ہیں تمہاری، جان لو تاکہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہو. ٹھیک ہے، اس وقت خود کو ثابت قدم رکھنا ہے، بس تھوڑا صبر اور اطمینان سے کام لینا ہے. ٹھیک ہے، رب آپ کی ایک ایک نیکی کرنے کی کوشش کو اور آپ کے ایک ایک جو ہے بڑھائے گئے قدم کو جو رب کے حکم کو پورا کرنے اور قرب حاصل کرنے کے لیے اٹھیں گے، ٹھیک ہے، واللہ جو ہے اللہ انہیں ضائع نہیں ہونے دے گا اور نہ کرے گا. وہ بس جو ہے آپ کو مجھے ہم سب کو آزما رہا ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے، کہ بندہ سچی توبہ کر رہا ہے یا ذرا تکلیف آزمائی سے بھاگ دے گا یا ڈرامے بازی کر رہا ہے پہلے کی طرح. تو ہر بار کی طرح شاید آپ کے میرے ایمان کی پختگی اور مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے توبہ کر کے بار بار جو ہے ہم توبہ سے جو ہے عہد سے مکریں گے یا عہد توڑ دیں گے. ٹھیک ہے، توڑیں گے. ہم میں اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ مرنے دم تک جو ہے اس کوشش کو جاری رکھنا ہے. ٹھیک ہے، رب تعالیٰ آپ کو جو ہے پہلے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے دور کرے گا. ٹھیک ہے، یہ رب کی تربیت کرنے کا طریقہ کہہ لیں یا حکمت سمجھ لیں. وہ پہلے چھوٹے گناہ آپ سے جو ہے مجھ سے یا آپ سے دور لے جائے گا. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے میرے شوق اور محبت کو دیکھ کر ایک دن اچانک آپ کو یا آپ کے ارد گرد موجود ہر انسان سے جو گمراہی کے اسباب بنتے تھے یا بنتے ہیں یا آپ کو اذیت تکلیف دیتے ہوں گے یا ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف یا اذیت ہوتی ہوگی ذہنی، ان کو آپ سے جو ہے اچانک دور کر دے گا اور آپ کو یا مجھے ہم سب کو ایک سیکیور لائن جو ہے کہہ لیں یا ایک پاک صاف راستہ جو ہے وہ عطا کر دے گا. ٹھیک ہے، آپ کو اور مجھے اور ہم جو ہے ہر مسلمان کو اس محبت و عشق کے برکت سے جو ہے اپنے قریب کر لے گا. ٹھیک ہے، بس پھر آپ کا میرا اور ہم سب کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اب جو ہے فکر کی کوئی بات نہیں ہے باقی. ٹھیک ہے، اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق دے، آمین. یہ تھی ہماری تقدیر اور نصیب کا مسئلہ، ٹھیک ہے، جسے ہم لک کہتے ہیں یا جسے ہم قسمت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کی جو زندگی ہے دنیا میں آنے کی، ٹھیک ہے، یا پیدا ہونے کی، وہ جو ہے اس کا انحصار ہماری نیتوں کے اوپر ہے اور ہمارے عمل یا پریکٹس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، جو ہم عمل کرتے جائیں گے، نیک عمل کریں گے اور اللہ کی طرف زیادہ شدت یا شوق سے جانے کی کوشش کریں گے تو اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا اور اتنی شدت سے رب ہمیں اپنے قریب کرے گا. ٹھیک ہے، اگر ہم رب سے دور جائیں گے اور دوسرا راستہ اختیار کریں گے تو اس پریکٹس عمل کے حوالے سے ہمیں دنیا میں بھی سزا ملے گی یا دنیا میں بھی ہمیں اس کا اجر ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. ٹھیک ہے، اور یہ اس ہر ایک نیک عمل یا بد عمل کا ہمیں بعد میں یا دنیا میں جواب دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے ہماری تقدیر، نصیب، قسمت. ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کی قسمت میں ہدایت تھی یا ہے تو پھر اس نے یہ کام کیوں کیا. ٹھیک ہے، تو یہ اگر دیکھیں شیطان کو میں یہ پہلے بھی ایک دفعہ بات کسی شاید ویڈیو نہیں بنائی لیکن میرے اس پہ اکثر کسی نہ کسی سے بحث ہوتی رہتی ہے. شیطان کو بھٹکانے والا اس ٹائم دوسرا کوئی شیطان موجود نہیں تھا. یہ سمپل سی اور چھوٹی سی بات ہے، عام طور پر علماء بھی اسے بیان کرتے ہیں کہ اسے بھٹکانے والا یا بھڑکانے والا یا وہاں پہ اس ٹائم جو اللہ کے ساتھ اس کا مکالمہ ہوا یا قرآن میں اس کا ذکر بھی موجود ہے، جو رب تعالیٰ سے شیطان کی جو ہے بحث ہوئی اور شیطان نے جو ہے لعنتی ہوا اور اللہ کے سامنے جو ہے اس کو لعنتی ثابت ہوا وہ اور اللہ سے وہ ہے دور کیا گیا. اس کی وجہ جو ہے وہ کیا تھی؟ اب اس میں بعض علماء اور جو ہے
ہمارے اولیاء اکرام نے اپنی الگ الگ رائے رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے دوسری ویڈیو میں بات